بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم الامین المکین الحنین الرؤوف الرحیم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید انا اعطیناک الکوثر وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اونچی آواز سے اگر درود شریف پڑھا جائے تو زیادہ اچھا ہے، پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سارے اونچی آواز سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ایک دفعہ پھر پڑھ لیجئے الصلاۃ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حاضرین گرامی مرتبت، اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و احسان ہے جس نے اپنی شان کریمی اور شان بندہ نوازی کے صدقے شعبان کی اس عظیم اور مبارک رات میں ہمیں اپنے ذکر کی توفیق اور سعادت سے نوازا۔ یہ اس کی کریمی ہے کہ آج کی شب ہمیں اس کے ذکر کے ساتھ ساتھ اس کے کریم محبوب اور ہمارے کریم آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر نصیب ہو رہا ہے۔ یہ پھر اس کا لطف و کرم ہے کہ شعبان کی عظیم راتیں ہیں اور ذکر ہے اہل بیت اطہار کا۔ حقیقتاً شعبان کا مہینہ تین بڑے اور بنیادی اعزازات افتخارات رکھتا ہے۔ یہ سب سے پہلے اللہ رب العزت کے مہینے رمضان شریف کے خیر مقدم کا مہینہ ہے۔ یہ اپنے وجود میں نیکیوں کے بیج بونے کا، ان کی آبیاری کا اور رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کے محبوب علیہ السلام کی مبارک آل کی عظیم نسبتوں کا مہینہ ہے۔ با اختلاف روایات کم و بیش اہل بیت کے 7 سرداروں کی دنیا میں آمد کا مہینہ ہے۔ یہ بڑا کریم مہینہ ہے اور سال کے 12 مہینوں میں سے 11 مہینے آل رسول نے دکھ سہے ہیں، کبھی کسی کے وصال کا، کبھی کسی کے قتل کا، کسی شہادت کا، کبھی زہر کی خوراکی کا۔ شعبان واحد مہینہ ہے جس میں آل رسول نے بھی کوئی دکھ نہیں سہا، خوشیوں کے ولادتوں کے جشن ہی سارے اس مہینے میں اللہ نے نصیب فرمائے۔ ہماری خوش بختی ہے کہ شعبان کی اسی مبارک شب میں ہمیں جودھ پور کی سرزمین پر ان کریموں کا، ان پاکوں کا جو سارے سیدہ زہرا کے بچے ہیں، ان کی اولاد ہیں، ان کے نور نظر ہیں، ان کے لخت جگر ہیں، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، آج کی مبارک شب میں اس کا ذکر نصیب ہو رہا ہے۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کیجئے، حضور کی بارگاہ میں شکرانہ ادا کیجئے اور اہل بیت رسول کی بارگاہ میں اس حق کو پہچانیے، دنیا جنہیں اجر رسالت کہتی ہے،
اور جس کے لیے قرآن خود حکم کرتا ہے اپنے محبوب کے ذریعے، محبوب ان سے کہہ دو کہ میں تبلیغ رسالت کے بدلے تم سے کچھ طلب نہیں کرتا، صرف مودت طلب کرتا ہوں اپنے قربا اور اپنی اہل بیت کے لیے۔ تو یہ حضور علیہ السلام کے قرابت داروں کے لیے مودت کا جو حکم اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا، یہ اس کے اظہار کا بھی ایک بڑا شاندار مہینہ ہے۔ میں صمیم قلب سے اپنے برادر محترم، برادر اکبر، میرا ان سے رشتہ خلوص سے شروع ہوتا ہے اور خلوص پر ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ تیسرا چوتھا سال ہے میرے ان کے تعلق کا، ابھی تک میں نے دنیا تو درمیان میں نہیں آنے دی، تو اور یہ بھی بہرحال مجھے دنیا داری سے ہٹ کر اپنے گھر کا فرد اور بھائی سمجھ کر طلب کرتے ہیں۔ آج میرے گلے کی مشین تھوڑی سی زنگ آلودہ ہے، لیکن بہرحال جذبے میرے جوان ہیں، نیت میری بالکل ٹھیک ہے۔ نیت ٹھیک نہ ہوتی تو میں کو 7 سوا 7 آپ کے ڈیرے پہ نہ پہنچتا، میں بھی لاہور سے چھٹی کے لیے فون کر دیتا، اپلیکیشن لکھ دیتا جھوٹی سچی، کہ جس طرح سکولوں میں ہمیں جب غلط ٹائم پہ بھی چھٹی کرنی ہو، گزارش ہے میرے پیٹ میں درد ہو گیا ہے، آج ہیڈ ماسٹر صاحب میں اسکول نہیں آ سکتا، یا جو بندہ پہلے 2-3 دفعہ مرا ہوتا ہے اس کے نام کی اپلیکیشن لکھ دیتے ہیں کہ آج ہمارے دادا جی تیسری دفعہ فوت ہو گئے ہیں، مہربانی کریں ہمیں چھٹی دے دیں، آج میں اسکول نہیں آ سکتا۔ تو ایسے بہت سارے فضول بہانے کیے جا سکتے تھے، لیکن اس بزم کی نسبت ہے حضور کے حال کے ساتھ۔ باقی اللہ خیر رکھے، دنیا داری کے سارے کام چلتے رہتے ہیں، جہاں پاکوں کے ذکر کی محفل ہو وہاں جواب دینا در حقیقت اپنے تشکر کو خراب کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اللہ ہمیں ان سلسلوں سے بچائے۔ میں اپنے دفتر سے روزی کماتا، رزق حلال کی جد و جہد کرتا، اپنی دفتری وردی میں آیا تھا اور وہیں سے رزق کما کر اب اللہ رب العزت کے محبوب اور ان کی آل کی بارگاہ سے رزق لے کر پھر اپنے دفتر کے لیے اپنے گھر کے لیے روانہ ہوں گا۔ یہ ساری تمہیدات میں نے اس لیے آپ سے عرض کی ہیں کہ کہیں کہیں اگر آواز شکستہ ہو جائے تو وہ آواز کا ہی شکستہ ہونا سمجھیے، میری نیت جوان ہے، میرے جذبے جوان ہیں، میری محبت جوان ہے، اور جو مودت کی عطا اور خیرات ہمیں اللہ نے دی ہے وہ انشاءاللہ جوان رہے گی۔ میں آج کے شب یہ بھی اتنی بات میرے خیال ہے کہ میں نے اپنے پورے کیریئر میں شاید کہیں کہیں کی ہو، شاید 1 یا 2 دفعہ کہ میرا گلا ٹھیک نہیں ہے تو آج گلے پر اثر ہے، تو آج میں بیمار ہوں، تو ذرا آپ خیال کیجئے گا، اس لیے کہ بعض اوقات احباب بڑی توقع کے ساتھ بیٹھتے ہیں، تو کہیں کہیں جہاں آواز ڈول جائے آپ میری مجبوری سمجھ کر اس سے درگزر کیجئے گا، لیکن انشاءاللہ قیمتی ترین باتیں اللہ کے محبوب کے ذکر میں اور ان کی آل کے ذکر میں آپ کے پیش خدمت کرتا چلا جاؤں گا۔ ہماری خوشبختی ہے کہ بھائی محمد رمضان قادری صاحب، ان کے برادران کے زیر اہتمام سجی اس محفل میں بڑے قیمتی چہرے، خوبصورت چہرے، منور تاباں چہرے میری نظروں کے سامنے ہیں۔ جودھ پور کے احباب بھی تشریف فرما ہے، انجمن محبان آل ابا علیہ السلام کبیر والا کی بھی پوری ٹیم بیٹھی ہے۔ میں آپ کا بھی خیر مقدم کرتا ہوں، آپ کی محبتوں پر فقیر ہمیشہ شکر گزار ہوتا ہے۔ ہماری خوشبختی ہے کہ میری انہی کلمات کے دوران داتا کی نگری لاہور سے عالمی شہرت یافتہ قاری قرآن، جنہیں اللہ رب العزت نے کلام مجید فرقان حمید کی آیات کے صدقے بڑی عزتوں سے نوازا ہے، میری مراد ہے محترم قاری نور احمد چشتی، آپ تشریف لے آئے، آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں، آپ کی تشریف آوری پر شکر گزاری کے جذبات پیش کرتا ہوا۔ جلال پور پیر والا کی سرزمین سے ہمارے برادر محترم جو لاہور میں بھی طویل عرصہ آپ کا قیام رہا، میری مراد ہے عظیم مداح رسول، مداح آل ابا علیہ السلام، جناب قاری محمد نسیم سلطانی صاحب، آپ بھی تشریف فرما ہیں۔ علماء کرام تشریف فرما ہے، مشائخ گدوان گے انشاءاللہ سے حاضر ہیں، کوئی ایسی گل ابھی نیچے ہی رکھیں۔ یہ سارے جو مست بیٹھے ہیں اگر مجمع میں مل جائیں علی والے بھی آگے، یہ بھی سارے آگے والے بھی علی والے ہیں، اگر آپ آگے آ جائیں تو زیادہ اچھا ہے۔ میری گزارش ہے اتنا بڑا خلا درمیان میں چھوڑ کے مت بیٹھیں، یہ محفل کے مراتب نہیں ہوتے، یہ محفل کا حسن نہیں ہوتا، اور ہمیشہ ذہن میں رکھیے اکٹھے ہو کر بیٹھنا
سرکار کی خدمت میں، سرکار کے قدمین میں، یہ سرکار کے یاروں کی بھی سنت ہے، سرکار کے گھر والوں کی بھی سنت ہے۔ بکھر کر بیٹھنا کسی اور کی سنت ہے، میں اس کا نام لے کے منہ گندا نہیں کرنا چاہتا، اس لیے گزارش یہ ہے کہ قریب آ کے بیٹھیں ہیں، مل کے بیٹھیں، یہ سارے اہل ایمان بیٹھے ہیں، اہل اسلام بیٹھے ہیں، حضور کے امتی دیوانے اور عاشق ہیں۔ یہ جو کونوں میں نوجوان بزرگ بیٹھے ہیں، ان سے بھی گزارش ہے ذرا قریب آ جائیں، یہ جوانی میں بزرگی کا پیکر پہنے، یہ جو میرے محترم دوست ہیں، اگر یہ بھی مہربانی کریں، مجمع کا حصہ بنیں گے تو انشاءاللہ خیرات ملے گی آپ کو۔ آج کی شب ٹھنڈا نہیں چاہیے، گلا بھی ٹھنڈا ہے، پانی بھی ٹھنڈا دے دیں گے اور ٹھنڈا ہو جائے گا۔ آئیے آگے بڑھیں۔ ایک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ مجھ سے پہلے میرے عزیز یہ بڑی محبت اور حیا کرتے ہیں مجھ فقیر کا، حافظ زبیر مصطفیٰ صاحب، یہ اپنی نوکری پیش کر رہے تھے، دعا فرمائے اس نوجوان کو اللہ اور عزتوں سے نوازے۔ ایک شعر صرف شاکر شجاع آبادی کا، آپ کی بولی کا، یعنی سرائیکی زبان کا۔ ویسے تو سرائیکی اور پنجابی آپس میں بہنے ہی ہیں زبانوں کے اعتبار سے، لیکن ہمارا ایکسنٹ، ہمارا بولنے کا انداز تھوڑا مختلف ہے، آپ کی بولی میں تھوڑا سا مختلف ہے، کیوں نہ آپ کی بولی سے شروع کیا جائے۔ شاکر شجاع آبادی سرائیکی خطے کا ایک عظیم فرزند ہے، وہ لکھتا ہے کہ اتھاں جو بھوگ بھوگے ہیں اتھاں کوئی جزا مل سی۔ میں تو آڑی زبان تو شروع اس واسطے کیتا ہے کہ تسی میرے نال مل لو، تب بالکل آغاز جو تسی یہ نہ آکھو کوئی اوپرا بندہ اجنبی بندہ آ گیا، اس واسطے میں تو انہوں اچھی اردو بھی سناواں گا، اچھی پنجابی بھی سناواں گا، لیکن آغاز تو آڑی بولی تو کرنا پیا۔ اتھاں جو بھوگ بھوگے ہیں اتھاں کوئی جزا مل سی، اتھاں جو بھوگ بھوگے ہیں اتھاں کوئی جزا مل سی، تھکیڑے سارے لے ویسن نبی مل سی خدا مل سے۔ اتھاں جو بھوگ بھوگے ہیں اتھاں کوئی جزا مل سی۔ یہ جو آپ آزمائشیں کاٹتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے نام پر، یہ جو تکلیفیں امتحانات سہتے ہیں، یہ بغیر وجہ کے نہیں ہیں، اس کا بڑا انعام ہے اللہ نے آخرت کے دن پہ رکھا، اس کا انعام اللہ اور اس کا رسول خود ہے۔ اتھاں جو بھوگ بھوگے ہیں اتھاں کوئی جزا مل سی، تھکیڑے سارے لے ویسن نبی مل سی خدا مل سی۔ تھکیڑے سارے لے ویسن نبی مل سی خدا مل سی، نبی مل سی خدا مل سی۔ آئیے اسی ایک شعر کے ساتھ تلاوت کلام رحمان کی طرف بڑھتے ہیں۔ داتا کی نگری لاہور سے عالمی شہرت یافتہ قاری قرآن، جنہیں اللہ رب العزت نے بجا طور پر لہن داؤدی کی برکتوں سے نوازا ہے، یہ کلام کی اور مبارک ذکر کی جب آیات پڑھیں گے تو جو حسن آپ محسوس کریں گے وہ پورا مجمع خود محسوس کرے گا کہ اللہ نے اس خوشبخت کے سینے میں کلام مجید کو محفوظ کیسے کیا ہے اور اس کے لب پر کلام مجید کو جاری کیسے کیا ہے۔ داتا کی نگری لاہور سے عالمی شہرت یافتہ سناخان رسول، زینت القرہ، فخر القرہ، نجم القرہ جناب قاری نور احمد چشتی سے گزارش ہے تشریف لائیے، اللہ کی پاک بارگاہ میں پاک کلام کی پاک آیات کا ہدیہ پیش کرتے ہوئے محفل کو بھی پاک کیجئے، ہمارے سینوں کو، روحوں کو اور بنجر زمینوں کو پاک کرنے کی سعادت حاصل کیجئے۔ جناب قاری نور احمد چشتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوشی پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ بابا بلند پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ احباب ذی وقار آپ دیکھ رہے ہیں آل نبی اولاد علی پیر طریقت رہبر شریعت پروردہ آغوش ولایت گلے گلشن سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہ حضور قبلہ سید سہیل حسن گیلانی
दामत बरकातुकुमुल कुद्सिया किबला स्टेज की जीनत बन रहे हैं। अंजुमन मुहिबान आले अबा कबीरवाला के सरपरस्त आला भी हैं, बड़ी मोहब्बतों से भी नवाजते हैं, खूने रसूल भी हैं। किबला का आज की इस खूबसूरत बज़म में खैर मकदम करते हैं। खुश आमदीद, जी आयानो, मरहबा किबला सैयद सुहेल हसन गिलानी शाह साहब सरजमीने उच्च शरीफ से हमारे दरमियान तशरीफ फरमा हुए। तमामी अहबाब मोहब्बत से बैठ जाइए। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे जी। बहुत ही खूब, बहुत खूब, माशाअल्लाह। बैठ जाएं, बड़ी जल्दी से बैठ जाएं। किबला कारी साहब तिलावत फरमा रहे हैं। दुरूशी पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। पढ़िए ना, ऊंची आवाज से दुरूशी पढ़िए। आवाज तो आए, आपके कानों को आपकी आवाज तो आनी चाहिए ना। पढ़िए सारे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि। बिस्मिल्लाह। ये जो दोस्त बाहर है ना, ये जो दोस्त बाहर अपना रिस्क कमा रहे हैं, जरा अगर बेहतर है कि वो सारा साल वो कमाते हैं, आज अंदर आके भी कुछ कमा लें। ये सुखन का रिस्क भी कमा लें, वो कमा लें जो कब्र में काम आता है, जो हशर में भी काम आएगा। ये यहीं रह जाएगा या ज्यादा से ज्यादा फालतू होकर निकल जाएगा। आइए कोशिश करें आज की शब में। दुनियादारी तो सारे 11 महीने करते ही रहते हैं, हम कमाते रहते हैं। आज कोशिश करके आखिरत भी चंद घड़ियां कमा लें। बड़ी मोहब्बत से, तवज्जो से कारी साहब की तिलावत सुनिएगा। ये जो नौजवान कारी यहाँ तशरीफ रखते हैं, इन्हें अल्लाह ने बड़ी इज्जतों से नवाजा है। बड़े बड़े मशाइख इनसे मोहब्बत करते हैं। हुजूर की आल के शहजादे इनसे मोहब्बत करते हैं। उसकी वजह यह है कि ये जब अल्लाह ने दाऊदी की बरकतों के साथ आयात मवद्दत पढ़ते हैं ना, और हुजूर सलाम की आल का जिक्र कुरान की मनाकिब की सूरत में करते हैं, तो फिर जो है वो अल्लाह के महबूब बंदे इनसे बड़े राजी होते हैं। बड़े बड़े मशाइख ने इन्हें इनामात से, मोहब्बतों से नवाजा है, इनका माथा चूमा है और इनको शफकतों और थपकियों से नवाजा है। मैं चाहता हूँ कि ये मेहमान हुए आज जोधपुर में पहली मरतबा, मैं भी पहली ही मरतबा आया, लेकिन बहरहाल मैं क्योंकि मेज़बानी के माइक पर हूँ, तो बहरहाल मैं चाहता हूँ कि भरपूर अंदाज में आपकी समातें वक्फ हों अल्लाह के पाक कलाम की आयात को सुनने के लिए। जो बाहर लोग करते हैं कुछ इंतज़ामी तौर पर मसरूफ़ है, उनको करने दीजिए। आप पूरी तवज्जो आप महफिल की तरफ। हमारे मखदूम मोहतरम हुजूर सैयदी सुहेल हसन गिलानी साहब किबला आप तशरीफ़ ला चुके। आपकी शफ़क़त का साया हमें वैसे भी मुयस्सर रहता है। अब आप तशरीफ़ ला के अपने सारे मजमा वालों को और हुजूर मौला पाक के चाहने वालों को मुअत्तर फरमा रहे हैं, मुस्तनीर फरमा रहे हैं। तो तवज्जो शेख की जानिब भी रखिए और अपनी समातें वक्फ़े कलाम हबीब कर दीजिए। और कारी साहब आगाज़ फरमाते हैं।